السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان یحب لأخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر۔ امام مسلم نے یہاں پر ایک باب باندھا، فرماتے ہیں باب الدلیل علی، یہ باب ہے اس بات پر دلیل کے بیان میں ان من خصال الایمان کے ایمان کی خصلتوں میں سے کچھ خصلتیں ایسی ہیں، یا یہ کہو کہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے ان یحب لأخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر، کہ اپنے بھائی مسلم کے لیے وہی پسند کرے جو بھلی بات اپنے لیے پسند کرتا ہے یا بھلی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اگر ہم اپنے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، احکام شرعیہ پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کریں اور اس کو بھی انہی نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا اور امور شرعیہ کا حکم دیں۔ ہم اپنے لیے دنیاوی امور میں اگر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہی چیز ہم اگر دوسرے کو دینا چاہیں تو وہی چیز ہم دوسرے کو دیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں جو کھانا پسند ہے اگر ہم دوسرے کو دیں تو ایسا ہی کھانا دیں جو ہمیں پسند ہو۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو تازہ روٹی پسند ہے لیکن اپنے مسلم بھائی کو اگر ہم دینا چاہیں تو اس کو باسی روٹی پہنچا دیں اور ہمیں باسی روٹی پسند نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ اخلاق ایمان سے نہیں ہے، یہ خصال ایمان سے نہیں ہے۔ اگر ہمیں تازہ روٹی پسند ہے تو اپنے مسلم بھائی کو بھی اگر بھیجیں تو تازہ روٹی بھیجیں۔ اگر ہمیں جو سالن پسند ہے تو اگر ہم کسی مسلم بھائی کو دینا چاہیں تو وہی دیں کہ جو ہمیں پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو اچھا سالن پسند ہے، اگر مسلم بھائی کو دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنے سالن میں اور پانی ملا کر اس کو تھوڑے سے سالن کو ہی زیادہ کر کے دے دیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گھر پر اس کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے بھی اس کو پسند نہ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام نے ان اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دلائی، لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ سنا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے امام صاحب کے لیے کھانا بھیجتے ہیں تو کھانا بھیجنے میں بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ کبھی باسی سبزی یا باسی روٹی اور ایسی باسی بھیج دیتے ہیں کہ جن سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی اپنے اوپر سے ذمہ داری نبھانے کے لیے امام کے لیے ایسا کھانا تک بھیج دیتے ہیں، جو کہ امام ایک پیشوا ہے، ایک رہنما ہے، 5 وقت کی نمازوں کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کچھ جگہوں پر سننے میں آتا ہے، ایسا سلوک کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے حدیث نبوی پر عمل کریں کہ اپنے لیے جو پسند ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔
ایسا نہ ہو اپنے لیے کچھ پسند ہو اور دوسرے کے لیے گھٹیا چیز لے کر دے دی۔ اگر نہیں دے سکتے ہو تو پہلے ہی سے اسے منع کر دو کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن اگر دے ہی رہے ہو تو وہی چیز دو جو خود کو بھی پسند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانیت کی جو پاسداری کی ہے، مذہب اسلام نے حقوق انسانیت کی جو پاسداری کی ہے، اس کی مثال کسی مذہب اور کسی دین میں نہیں ملتی ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، 2 حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے اور ابن بشار نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال، ہم دونوں حضرات نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے۔ قال، انہوں نے کہا اخبرنا شعبہ، ہمیں خبر دی شعبہ نے۔ قال، انہوں نے کہا سمعت قتادہ یحدث عن انس بن مالک، میں نے حضرت قتادہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب یہ شک راوی ہے کہ سرکار نے لأخیہ کہا یا لجارہ کہا، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کہا، تو اسی لیے شک راوی ہے تو شک کی بنا پر دونوں کا ذکر کیا کہ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی مسلم کے لیے وہی پسند کرے ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یا سرکار نے فرمایا لجارہ، یعنی اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار نے جو یہ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، جبکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور کسی سے محبت کرنا اور کسی کے لیے بات کو پسند کرنا، بھلائی کو پسند کرنا یا ناپسند کرنا، یہ اعمال کی قبیل سے ہیں، اور احناف کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، وہ جزو ایمان نہیں ہے، اس لیے یہاں پر لا یؤمن احدکم سے مراد نفس ایمان نہیں ہوگا کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہوگا، بلکہ مراد ہے لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم کاملا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، وہی پسند کرنا یہ کمال ایمان کا حصہ ہوگا، نہ کہ نفس ایمان کا۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے لیے اس کے باوجود وہی پسند کرتا ہے جو خود کو پسند نہیں ہوتا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہی بات پسند کرو بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو، وہی چیز اس کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو، یہ نبی نے فرمایا ہے، اس لیے نبی کے قول کی مخالفت کا تصور اس کے دماغ میں آ گیا، اور اس نے کسی پڑوسی یا بھائی کے لیے وہ بات پسند کی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ تصور نبی کے قول کی مخالفت کا تصور اگر آ گیا تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب لا یؤمن احدکم اگر یہی معنی ہو اس حدیث کا تو لا یؤمن احدکم یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔
اور ایک ہے کہ اس کے ذہن میں نبی کے قول کی مخالفت نہیں آئی ہو، بلکہ غلبہ شہوت یا غلبہ معصیت کی بنا پر یا عدم توجہ کی بنا پر اس نے ایسا کر لیا کہ اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہ بات پسند کی، وہ چیز پسند کی جو خود کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، یا جو خود کے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے وہ بات پسند نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مومن ہی رہے گا، لیکن کامل مومن نہیں رہے گا۔ دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلی حدیث ہے وحدثني زہیر بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن حسین المعلم، حسین معلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عن انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لاخیہ ما یحب لنفسی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ، عبد النکرہ ہے، نکرہ تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے عموم کا افادہ کرے گا، معنی ہوگا کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہوگا، حتیٰ، کب تک مومن نہیں ہوگا؟ حتیٰ یحب لجارہ، کہ یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے، تو یہاں پر لجارہ ہی سرکار نے فرمایا، او قال لاخی، یا سرکار نے لاخی فرمایا، اس میں شک راوی ہے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہ کرے، یا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں سرکار نے قسم کھا کر بیان فرمایا کہ، اور یہ قسم قسم عادی ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا یعنی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن یعنی یہ مراد ہو، یا تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن ہی نہیں ہوگا، کافر ہوگا، یہ اس صورت میں ہے جبکہ نبی کے قول کی مخالفت کا تصور ذہن میں آ جائے، تب تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یا یہ ہے کہ یہاں پر کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال اپنے پڑوسیوں کے لیے وہی کرو، وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم باہر سے کوئی چیز لے کر آؤ تو ایسی صورت میں یا تو اپنے چھپا کر اپنے گھر پر لے کر آؤ تاکہ پڑوسی اسے نہ دیکھے، اور اسے کھا لو، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، اور اگر پڑوسی نے دیکھ لیا ہے تو اس سے بھی کچھ حصہ اس تک پہنچاؤ۔ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق سکھائے ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو حال یہ ہے کہ آج جتنا بغض و حسد پڑوسیوں سے ہوتا ہے اتنا باہر والے سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ آج ہی نہیں ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا احترام اور اس کے حقوق پر اتنی زیادہ توجہ دلائی اور اتنی رغبت دلائی تاکہ لوگ پڑوسیوں سے محبت سے پیش آئیں۔ پڑوسیوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جب ملیں تو سلام کریں اور دیر تک ان سے گفتگو نہ کریں، اور ان کے گھر کے بارے میں اندرونی باتوں کو نہ پوچھیں۔ اگر گھر سے ان کے آنگن میں دکھ رہا ہو تو آڑ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت بھی کریں، اور اگر انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں بھی شریک ہوں۔
اور ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ سارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں جو ایک مسلم پر عائد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی، اور چونکہ رغبت دلانے کا مقصد خاص کر یہ ہے کہ پڑوس کے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا عام طور سے دشمن بنا رہتا ہے۔ لوگوں کو کاش یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگلا باب امام مسلم باندھتے ہیں، فرماتے ہیں باب و بیان تحریم ایذاء الجار، یعنی یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس کے بیان میں تو پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تکلیف یکی پڑوسی تو پڑوسی ہے، قریب ہی ہے، کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، بے جا تکلیف دینا حرام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل تو وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو عام مسلمان محفوظ رہیں، اگر عام مسلمان محفوظ نہیں رہے زبان سے، ہاتھ سے یا کسی اور طرح سے، تو پڑوسی کیسے محفوظ رہے گا؟ اس لیے پڑوسی کا تو حق مسلمان سے اور زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس میں ذکر کریں گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن ایوب، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ایوب نے، وقتیبہ ابن سعید، اور قتیبہ ابن سعید دونوں نے، وعلی ابن حجر، اور علی ابن حجر نے، جمیعا تینوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی، عن اسماعیل ابن جعفر، روایت کرتے ہوئے اسماعیل ابن جعفر سے۔ قال ابن ایوب، حضرت ابن ایوب نے کہا حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی العلا، مجھے خبر دی علا نے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن ابی ہریرہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا لا یأمن جارہ، جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو بوائقہ، اس کی مصیبتوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے۔ بوائق ایذا رسانیاں، تکلیفیں، تو جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے مامون و محفوظ نہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مومن نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ کافر اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کے وقت یہ تصور ہو کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، اور نبی کے قول کی مخالفت کا تصور اس کے ذہن میں ہے، اور اس لیے وہ تکلیف دے رہا ہے اپنے پڑوسی کو، تو ایسی صورت میں تو وہ کافر ہو جائے گا توہین نبی کی بنا پر۔ اور جب کافر ہو گیا تو سرکار نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ، یہ اب دخول جنت سے بالکل ہی محروم رہے گا کیونکہ کافر ہو گیا نبی کے قول کی مخالفت کی وجہ سے۔ یا معنی یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دخول اولی نہیں ہوگا، اولاً داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا پہلے، اور سزا پانے کے بعد یا نبی کی شفاعت حاصل کر لینے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا، یا تو یہ مراد ہے۔ اگلا ایک باب امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے باندھا، جس میں یہ ہے باب الحث علی اکرام الجار والضیف ولزوم الصمت الا عن الخیر وکون ذلک کلہ من الایمان۔ امام مسلم فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بیان میں کہ پڑوسی کی تعظیم اور اکرام پر ابھارا جائے، ایسی ہی مہمان کی تعظیم و اکرام پر ابھارنے کے بیان میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
خاموشی کو اپنے لیے لازم کرنے کے بیان میں ہے، الا عن الخیر، مگر بھلائی سے، یعنی اگر بھلی بات بولنا ہے تو بھلی بات بولنے کی صورت میں خاموش نہ رہے۔ اور اس کے بیان میں ہے کہ یہ سب باتیں یعنی پڑوسی کی تعظیم کرنا، مہمان کا احترام کرنا، اور بلا وجہ میں بولنے سے رک جانا، خاموش رہنا، اور بھلی بات کو بولنا، بر وقت بھلی بات بولنا، حق بات بولنا، یہ سب کے سب ایمان سے ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی کمال ایمان کا حصہ ہے۔ اس باب میں جو حدیثیں ذکر کریں گے امام مسلم، ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوگا کہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرنا چاہیے، مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ مہمان کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ مہمان اگر مہمان بن کر آیا ہے تو اس کی ضیافت کرنا چاہیے، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ضیافت کا تو معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، ایک روایت میں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص مہمان بن کر آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے نبی کریم نے اپنی ذراع ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھ دی، اور رہن میں رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے لے کر اور پھر مہمان کی مہمان نوازی فرمائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حسن ہے اور عادات حسنہ ہے کہ سرکار پڑوسیوں کو بھی اور اپنے مہمانوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا اکرام اور تعظیم کو لازم کرتے تھے۔ لوگوں کو اسی کا حکم دیا کہ اپنے مہمانوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کے ساتھ بکواس اور بیہودہ باتیں نہ کریں، بلکہ خاموش رہیں، اور بھلی بات ہو تو بھلی بات بولیں۔ بھلی بات بولنا تو کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی شخص ہے جس پر کوئی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہے، ایسے وقت میں بلا وجہ میں اس کو ستایا جا رہا ہے، اور ہمیں حق بات معلوم ہے، تو ہم کو واجب ہے کہ ہم حق بات کو بول کر اور اس کی ذلت و رسوائی سے اس کو بچا لیں۔ یہ ایسے وقت میں حق بات کو بولنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی معاملہ نہ ہو تو ایسے وقت میں خاموش رہنا اور بولنا دونوں مباح ہیں، لیکن جہاں پر مباح کا حکم ہو وہاں پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنی حرملہ بن یحییٰ، مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحییٰ نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے، انہوں نے کہا، اخبرنی یونس، مجھے خبر دی یونس نے، روایت کرتے ہوئے عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے، او لیصمت، اور بھلی بات نہیں بول رہا ہے تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، ومن کان یؤمن باللہ، ایسی سرکار نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، پڑوسی کی تعظیم اور عزت کرے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسی سرکار نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، ضیف جمع ضیوف، اس کا معنی مہمان، تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ عزت کس طور سے کرے میں نے بتا دیا ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے،
قال انہوں نے کہا حدثنا ابو الاحوص، ہم سے حدیث بیان کیا ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حسین عن ابی صالح، وہ روایت کرتے ہیں ابو حسین سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آذا یوزی ایزا، اس کا معنی تکلیف دینا۔ فلا یوزی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جار پڑوسی جمع جیران۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے، اور لیسکت، اور اگر بھلی بات نہیں بول رہا ہے بلکہ کوئی بھی ممنوع بات بھی نہیں ہے، تو ایسے محض مباح بات ہے، تو مباح باتوں میں سرکار نے فرمایا اور لیسکت، چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی محض جہاں پر بولنا مباح ہو تو وہاں پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وحدثنا اسحاق بن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا عیسیٰ بن یونس، ہمیں خبر دی عیسیٰ ابن یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں عن العامش، حضرت عامش سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی صالح، ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے کیا فرمایا، پوری حدیث کیا ہے، فرماتے ہیں بمثل حدیث ابی حسین، ابو حسین کی حدیث کی طرح پورا سرکار نے فرمایا، لیکن اس روایت سے جو حدیث ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ وہی فرماتے ہیں غیر انہ قال، سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا فلیحسن الی جارہ، اور وہاں پر کیا تھا، مہمان کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا فلیکرم ضیفہ، اور اس کے لیے اپنے پڑوسی کے لیے سرکار نے وہاں پر اس حدیث میں ابو حسین کی جو حدیث تھی اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا فلا یوزی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہاں پر سرکار نے فرمایا فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے طریقے سے پیش آئے۔ تو ظاہر بات ہے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض تو ہے نہیں، وہاں پر تکلیف کو منع کیا گیا، تکلیف نہ دے، یہاں پر بھلائی کرنے اور احسان کرنا اور حسن سلوک سے پیش آنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اگر حسن سلوک کرے گا تو تکلیف نہیں دے گا، اور تکلیف نہیں دے گا تو تکلیف اگر نہیں ہوگی اس کا مطلب حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی تعارض کی اور کسی مخالفت اور مناقضت کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وحدثنا زہیر بن حرب، ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، و محمد ابن عبداللہ ابن نمیر، اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر جمیعا، دونوں لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی عن ابن اعینہ، روایت کرتے ہوئے حضرت ابن اعینہ سے، قال ابن نمیر نے کہا حدثنا سفیان عن عمرو، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے روایت کرتے ہوئے عمرو سے، انہو سمع نافع ابن جبیر، کہ انہوں نے نافع ابن جبیر کو سنا، یخبر عن ابی شریح، کہ وہ خبر دے رہے ہیں ابو شریح سے روایت کرتے ہوئے، ابو شریح خزاعی سے روایت کرتے ہوئے، ابو شریح خزاعی نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ احسن یحسن احسان، احسن الی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، فلیحسن الی جارہ، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا،
تو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے، اور اگر بھلی بات نہیں بولنا ہے اس وقت میں، محض مباح ہے بولنا، تو فرمایا سرکار نے وَلْيَسْكُتْ، یا چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ یعنی بھلی بات بولنا اگر ہے تو بھلی بات بولنے سے چوکے نہیں، بھلی بات بولنا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی بھلی بات اور حق بات بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ اور جہاں پر محض بولنا مباح ہو تو وہاں پر سرکار نے فرمایا وَلْيَسْكُتْ، تو ایسی جگہوں پر خاموش رہنا چاہیے، خاموشی ہی میں بہتری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا وجہ میں بولنا، محض مباح ہے بولنا، بلا وجہ میں بولنا، اس سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کی زبان سے نازیبا اور ناپسندیدہ جملے اور کلمات نکل جاتے ہیں کہ جو باہمی عداوت اور بغض و حسد اور باہمی دشمنی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو بلا وجہ میں بلا ضرورت بولنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔